اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو ایڈریس کیا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، پھر ہم کو بتایا، جمعے کی فضیلت ہم کو بتائی قرآن کریم میں، اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ۔ قرآن کریم جو اللہ کا کلام ہے، نہ مٹنے والا کلام ہے، اللہ نے اس میں جمعہ کا بھی ذکر کیا اور اذان جمعہ کا بھی ذکر کیا اور جمعے کے خطبے کا بھی ذکر کیا اور جمعے کی نماز کا بھی ذکر کیا۔ یہ قرآن، یہ جمعے کی فضیلت ہے۔ فرمایا کہ جب جمعے کی اذان ہو، جب جمعے کی نماز کے لیے پکارا جائے، فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ، تو اللہ تبارک و تعالی کا ذکر سننے کے لیے، خطبہ سننے کے لیے چل پڑو، اور وَذَرُوا الْبَيْعَ، اور خرید و فروخت کو چھوڑ دو، دنیا کے کام چھوڑ دو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا کہ سعی سے مراد دوڑنا نہیں ہے، بلکہ سعی سے مراد ہے العمل والذہاب۔ بخاری شریف کی حدیث میں ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تبارک عنہ نے صحیح کی تفسیر یہ فرمائی کہ العمل والذہاب، کہ اس کے لیے جو ہے تیاری کرے، جب اذان اول ہو جائے اس وقت سے لے کر کے جمعہ کی نماز سے فارغ ہونے تک سارے دنیا کے کام جو ہیں وہ حرام ہیں۔ چنانچہ حدیث میں آیا، حضرت ابن عباس نے فرمایا وَتَحْرُمُ الصِّنَاعَاتُ كُلُّهَا، تمام دنیا کی صناعتیں اور تمام دنیا کے کام جو ہیں اور تمام دنیا کے جو کام ہیں وہ سب کے سب حرام ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ صرف جو ہے وہ بیچنا اور خریدنا اور یہ جو ہے سیل اینڈ پرچیز یہی حرام ہے، بلکہ سارے دنیا کے کام حرام ہیں۔ کب؟ جب اذان اول ہو جائے، پہلی اذان ہو جائے۔ اور جمعہ کن لوگوں پر واجب ہے؟ جو شہر میں رہتے ہوں۔ اسی لیے دوسری حدیث بخاری شریف کی ہے کہ فرمایا کہ اگر اذا كنت في قرية جامعة، جبکہ تو کسی بڑے شہر میں ہو، جبکہ تو شہر میں ہو، تو تیرے اوپر جو ہے جمعے کی حاضری واجب ہے، چاہے تم نے اذان سنی ہو یا نہ۔